پکار پکار کر پوچھے گا کے تحفظ کے لیے اپنے بچپنے کو قربان کر دیا تھا. تم نے میرے نانا کے دین کے لیے تم نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا؟ تم نے زندگی کے لمحات کو کیسی بے ہودگی میں گزارا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، اللہ کے رسول بھی تم سے مطالبہ کریں گے اور سوال کریں گے، اے میرے نانا کا کلمہ، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، بتاؤ تمہاری ہدایت کے لیے، میری امت کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تقدس کے لیے، میرے کاندھے پر سوار ہونے والے، میری پاکیزہ زلفوں کو اپنا لگام بنانے والے، سجدے کے عالم میں آ کر میری پشت پر چڑھ جانے والے میرے حسین نے جس امت کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی تھی، تم نے اس کی محبت کا حق ڈھول تاشا بجا کر ادا کیا ہے. تم نے اس کی محبت کا حق ناچ گا کر ادا کیا ہے. تم نے اس کی محبت کا حق لپسٹک لگا کر ادا کیا ہے. تم نے اس کی محبت کا حق طوفان بدتمیزی اور بے پردگی کا مظاہرہ کر کے ادا کیا ہے. سن لو قسم خدا کی، چاہے تمہاری بہن ہو، چاہے تمہاری بیوی ہو، چاہے تمہاری ماں ہو، اگر بھائی کی نگاہوں کے سامنے کل کربلا کی 10 تاریخ میں جس روز تعزیہ نکلتا ہے، اگر بہن بے پردگی کا مظاہرہ کرے گی، شوہر کی نگاہوں کے سامنے بیوی بے پردگی کا مظاہرہ کرے گی، باپ کی نگاہوں کے سامنے بچیاں بے پردگی کا مظاہرہ کریں گی، تو یہ عورتیں، یہ بچیاں، یہ مائیں بہنیں، یہ بعد میں سوال کرے جائیں، ان سے بعد میں سوال کیا جائے گا. سب سے پہلے ان کے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے بھائی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے شوہروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے گارجینز کو جہنم میں. زندہ باد، زندہ باد. کیا بات ہے، بہت خوب بات. تو مصطفیٰ کے دیوانوں، سبحان اللہ. ایک بات ذرا سی تھی کہ موت کیسی چاہیے؟ موت چاہیے حسینی ہے یزیدی؟ تو سن لو، جب کسی گستاخ کو موت آتی ہے، فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ 360 تلواروں کے وار کا زخم جتنے درد کا احساس نہیں دلاتا، اس سے کہیں زیادہ درد روح کے نکلنے میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہیں زیادہ تکلیف جسم سے روح کے جدا ہونے میں ہوتا ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. مگر فرمایا گیا جب کوئی خدا و رسول کی بارگاہ کا وفادار، اس کی روح نکالی جاتی ہے، موت کا فرشتہ اس کے روبرو حاضر ہوتا ہے، جنت کا بہترین اس کے ہاتھوں میں کپڑا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ خوشبودار، بہت ہی زیادہ پاکیزہ، طیب و طاہر، اور اس مرنے والے کے پاس آ کر موت کا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ کے نیک بندے کی روح، اے طیب و طاہر روح، آ جا کہ تجھے تیرے مقام تک پہنچا دوں، تجھے دربار الہی میں پہنچا دوں. تو وہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ کے جو وفادار ہیں، ان کی جب روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے گویا آٹے میں سے بال نکل گیا اور پتہ بھی نہیں چلا. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ویسی موت چاہیے کپڑے کے پھٹنے والی، یا ایسی موت چاہیے آٹے سے بال کے نکلنے والی؟ تو مصطفیٰ کے دیوانوں، یزیدیوں کے جیسا کام کرو گے تو یزیدی موت ملے گی، اور حسین اعظم کے کریکٹر کو اپنا لو گے تو حسین. کیا بات. حضرت غلط تو نہیں بول رہا ہے؟ ہائے، بہت خوب، بہت خوب. ارے ان کو کوئی کیسے سمجھائے، یہ دین بڑی مشکلوں سے ملا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے. مسلمانوں جب سوچتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا. نانا کی جن سنتوں پر عمل کرنے کے لیے نواسے نے اپنے سر کو کٹا دیا، جس دین کی بقا کے لیے حسین اعظم نے گھر بار کو لوٹا دیا، شریعت مصطفیٰ کے جن اصولوں اور مذہب اسلام کے جن قوانین کے لیے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں بچوں سے لے کر نوجوانوں کی جوانی سب کی سب داؤں پر لگا دی، آج اللہ کے رسول کے وہی قانون، مذہب اسلام کے وہی ضابطے، رسول اعظم کی سنتیں آج رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو اچھی نہیں لگتی، رسول کے دیوانوں کو اچھی نہیں لگتی، رسول کے ماننے والوں کو اچھی نہیں لگتی. جن سنتوں کے تحفظ اور فروغ کے لیے کربلا میں میرے امام نے سب کچھ لٹا دیا، آج اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے ان چیزوں کو برا سمجھ رہے ہیں. اسلامی لباس اچھا نہیں لگتا، سنت رسول چہرے پر اچھی نہیں لگتی، نماز پنجگانہ اچھا نہیں لگتا، شادی شریعت کے مطابق کرو تو جب تک ڈھول تاشے نہ ہو اچھے نہیں لگتے. ایک شادی
ہمارے معاشرے کی اپنے دامن میں ہزاروں بربادی سموئے رہتی ہے۔ کیا بات، شادی تو اللہ کی سنت، رسول کی سنت تھی، شادی اللہ کے رسول کی۔ میں دیکھ رہا ہوں قسم خدا کی 95% شادی اللہ کے رسول کی سنت تو جیسے تیسے ادا ہو جاتی ہے، مگر 95% شادیوں میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ لہذا مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، یزیدی کردار اپناؤ گے تو ویسی موت پاؤ گے، حسینی کردار اپناؤ گے کیا بات، تو امام حسین کی جیسی موت پاؤ گے۔ کیا بات، یزیدی کردار سن لیا، آؤ حسین اعظم کے دربار میں چلو۔ سرکار غریب نواز نے یہی تو فرمایا تھا، سردار ناداد دست در دست یزید، قربان جاؤ امام حسین کی عظمت پر، قربان جاؤ امام حسین کی بزرگی پر، قربان جاؤ ان کے جذبات پر کہ سر کا دینا گوارا کیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ کا دینا گوارا نہ کیا۔ کیوں؟ یزید فاسق و فاجر تھا، شرابی جواری تھا، اور یزید کو معلوم تھا کہ میری غیر اسلامی غیر شرعی حکومت جو ہے، صحابہ اکرام اس کی مخالفت کریں گے، صحابہ اکرام کے بچے اس کی مخالفت کریں گے، نبی کے گھر والے اس کی مخالفت کریں گے، لہٰذا سب کو چھوڑو، پہلے مدینے کے صحابہ سے بیعت لے لو، خاص طور سے امام حسین عالی مقام سے بیعت لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی شریعت کے وارث یہ ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ بولو یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی شریعت کے وارث یہ ہیں، صدیق اکبر کی صداقت کے وارث یہ ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے عدل اور ان کی ہیبت کے وارث یہ ہیں، حضرت عثمان غنی کی حیا اور ان کی سخاوت کے وارث یہ ہیں، حضرت مولا علی کی ولایت اور ان کی شجاعت کے وارث یہ ہیں، نانا کے دین کے ذمہ دار یہ ہیں، قرآن کے تقدس کے ذمہ دار یہ ہیں، خدا و رسول کے وفادار یہ ہیں، قرآنی اصولوں کے فرمانبردار یہ ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے انہی سے بیعت لے لو۔ مدینے کے گورنر کو امام کی بارگاہ میں، ولید نام تھا، بیعت کا پروانہ دے کر بھیجا گیا۔ جب گیا، امام یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو۔ فرمایا میرا ہاتھ ہوتا، بیعت کر لیا ہوتا، یزید کے ہاتھوں میں دے دیا ہوتا، مگر میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ تو رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ اے ولید، اے مدینے کے گورنر، کیا تجھے نہیں پتا یزید کا ہاتھ یا تو اٹھتا نہیں ہے، اگر اٹھا ہے تو شراب کے پیالے کو پکڑنے کے لیے، اگر اٹھا ہے تو کسی کی آبرو لوٹنے کے لیے، اگر اٹھا ہے تو مظلوم پر ظلم کرنے کے لیے، اگر اٹھا ہے تو امانت میں خیانت کرنے کے لیے، اگر اٹھا ہے تو نانا کے دین کا جنازہ نکالنے کے لیے، اگر اٹھا ہے رسول اعظم کی اداؤں سے بغاوت کرنے کے لیے، یزید کا ہاتھ اگر اٹھتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے لیے اٹھتا ہے۔ اور میرا ہاتھ اول تو اٹھتا نہیں ہے، اگر میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے غلاف کعبہ کے بوسے کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے نانا کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے تربت فاطمہ کو چومنے کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے بھائی امام حسن کی خدمت کرنے کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تحفظ کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے خدا کی اطاعت اور پیارے مصطفیٰ کی سنت کا حق ادا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اب کہاں میرا ہاتھ، کہاں یزید کا ہاتھ، کیسے بیعت کر لوں؟ اور مصطفیٰ کے دیوانوں، مگر یزید بیعت کا طالب تھا۔ کیوں طالب تھا؟ وہ جانتا تھا کہ زمین و آسمان میری بیعت کر لے، ہر صاحب ایمان میری بیعت کر لے، سارا جہان میری بیعت کر لے، اس وقت تک مگر مجھے حکومت کا حق نہیں حاصل ہو سکتا جب تک کہ امام حسین میری بیعت نہ کریں گے۔ گویا امام کی بیعت یزید کی بادشاہت کی ضمانت تھی، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میرے امام بیعت کر لیتے تو یزید فرشتوں کی نگاہ میں بھی محترم ہو جاتا، فرشتوں کی نگاہ میں بھی معظم ہو جاتا۔ کیا بات، اس لیے کہ یہ وہی حسین تو ہیں
کہ جن کو جھولا جھولانے کے لیے فرشتوں کے سردار آ رہے ہیں. ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ. عید میں سبحان اللہ، سبحان عید اللہ. میں نیا لباس پہنانے کے لیے آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں. ہاں کیا بات ہے، بہت خوب. ہیں؟ کشتی لڑانے کے لیے، مقابلہ کروانے کے لیے عرش اعظم کے فرشتے آ رہے ہیں. آئے ہے، کیا بات ہے. تو مصطفیٰ کے دیوانوں بتاؤ، بچپنا اتنا لاجواب، جوانی کتنی لاجواب ہوگی، عبادت کا انداز کتنا لاجواب ہوگا، دین پر چلنے کا مزاج کتنا لاجواب ہوگا، ان کا زہد و تقوی اور جامع شہادت کا انداز کتنا لاجواب. فرشتوں کی نگاہ میں بھی محترم ہو جاتا اگر امام یزید کی بیعت کر لیتے، مگر سبحان نہیں. اللہ. دباؤ بڑھ گیا، مدینہ چھوڑ دینا پڑ رہا. امام حسین کو کیا چھوڑ دینا پڑ رہا؟ مدینہ چھوڑ. امین کہاں ہے؟ یہاں سامنے آ کے بیٹھی. بری بات ہے، غلامان رضا کمیٹی کے نوجوانوں سے گزارش ہے ادب و احترام کے ساتھ کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ جائیں. یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ حلیم بن رہا ہے. ارے باپ رے، یہ کھچڑا ہے. سبحان اللہ. وہ زبان جو کوے کی لذت سے خراب ہو چکی تھی، وہ زبان جو کوے کی لذت سے خراب ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو کھچڑے کی لذت سے محروم کر دیا. علامہ نظامی ہمارے استاد علیہ الرحمہ بڑا اچھا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کا کھچڑا کھائیں گے نہیں. اور یہ تیرے کھانے کی منزل نہیں ہے، حسین کے کھلانے کی منزل ہے. تو کہتا ہے کہ کھائیں گے نہیں، میں کہتا ہوں کہ میرے حسین تجھ کو کھلائیں گے نہیں. 1400 سال کے بعد یہ میرے حسین کی زندہ کرامت کہ کھچڑے سے محروم فرما کر بتا دیا کہ اے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں دیکھ لو یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد. مبارک ہو، مبارک ہو، زندہ باد. کھچڑا کھاتے ہو تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لذت آتی ہے نہیں آتی ہے؟ تو پکایا ہے لذت کے لیے. کائے کے لیے پکایا ہے؟ لذت کے لیے. یہی محرم کی 10 تاریخ ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی. امتیوں نے کہا کہ یا نبی اللہ بھوک لگی. فرمایا توشدانوں میں جو وہ جھاڑ کے لاؤ. 7 قسم کے توشدانوں میں الگ الگ دانے نکلے. اس میں مٹر کا بھی دانہ تھا، جو اور گیہوں کا بھی دانہ تھا. بحر کیف سب لایا گیا، ایک برتن میں رکھا گیا، پانی اس میں ڈالا گیا، چولہا جلایا گیا، اوپر سے ڈھانکا گیا، تپیلی پہ چڑھا دیا گیا، آگ پر چڑھا دیا گیا. تھوڑی دیر بعد جب ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو بہترین کھچڑا تیار تھا. کیا بات. تو یہ کھچڑے کا بنانا وقت کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہو گیا. ہزاروں سال پہلے سے کھچڑا بن رہا ہے. اب مسلمانوں اپنے مقدر پر ناز کرو کہ پکاتے ہیں لذت کے حصول کے لیے، پکاتے ہیں حصول لذت کے لیے. پکایا تو تھا حصول لذت کے لیے، مگر قربان اس کی شان کریمی کے کہ کھچڑا پکانے والوں کو پیغمبر کی سنت کا بھی ثواب مل جاتا ہے اور حسین اعظم کی محبت کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوش نصیبی دیکھو کسے کہتے ہیں. کیا بات. کھانے کے لیے پکایا تھا، سنت ادا ہو رہی ہے پیغمبر کی. بے شک. کھانے کے لیے پکایا تھا، فاتحہ دے دی تو محبت ادا ہو رہی ہے نواسہ رسول کی. کیا بات. بہت خوب. کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے، کربلا کا میدان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ایک کتاب ہے دیکھ لیجئے گا.
ہمارے جو مخالفین ہیں آپ کو جو دینا ہے دے دیجیے، جو کرنا ہو کر دیجیے. اور محمود عباسی جو ہے جماعت اہل سنت میں سے نہیں ہے، ہمارے مخالفین میں سے ہے، کتاب لکھی اس نے خلافت معاویہ و یزید. آج اس کی کتاب مالیگاؤں میں بڑے مدرسوں میں رہتی ہے، پڑھتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین معاذ اللہ پیاس سے تڑپتے ہوئے مرے تھے، حکومت کے لیے معاذ اللہ لڑتے ہوئے مرے تھے. آج بھی وہ کتاب موجود ہے. یزید امیر المومنین تھا اور یزید جنت میں جائے گا، اور معاذ اللہ امام حسین باغی تھے، بغاوت کی تھی، اس لیے جو ہے ان کا قتل یزید پر واجب تھا. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. سلسلہ اشرفیہ کے ایک چشم و چراغ اور رسول پاک کے سلسلے میں سے اولادوں میں سے ایک اولاد ہم نے سنا کہ ابھی چند روز بعد حاضر ہونے والے ہیں، یہاں پر تشریف لانے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات کہیں سے کہیں تک اگر غلط ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. کتاب کا نام خلافت معاویہ و یزید ہے، لکھنے والا محمود عباسی ہے. اس نے ایسے ہی لکھا انہی جملوں میں یزید جنت میں جائے گا. تو ایک صاحب نے پڑھ لی کتاب، ایک صاحب نے پڑھ لی کتاب، کہا حضرت یزید جنت میں جائے گا. تو ہم نے کہا کیوں؟ کہا وہ تو جنگ قسطنطنیہ میں شامل ہوا تھا، حالانکہ پہلا جو جیش تھا اس میں شامل نہیں ہوا تھا، جھوٹ ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک، ہمیں معلوم تھا یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے نہیں آیا، الجھنے کے لیے آیا. تو کہا حضرت یزید جنت میں جائے گا. تو ہم نے کہا اللہ اگر یا اللہ اسے وہیں بھیجنا جہاں یزید جائے. تو بال مجھنے لگا، آستین چڑھانے لگا. ہم نے کہا کیا کر رہا ہے؟ بولے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ آپ نے کہا یزید جنت میں جائے گا. تو میں نے یہی تو کہا یا اللہ اسے وہیں پہنچانا جہاں یزید جائے، اور مجھ گنہگار کو وہاں پہنچانا جہاں رسول پاک کا نواسہ حسین پاک جائے. سبحان اللہ. تو چیخنے چلانے کی کیا بات؟ گویا کم وقت نے زبان سے تو کہہ دیا کہ یزید جنت میں جائے گا، مگر دل مطمئن نہیں ہے کہ یزید جنت میں جائے گا. الحمدللہ یہاں دل بھی مطمئن ہے، ایمان و یقین بھی پختہ ہے کہ جنت حسین کی ہے اور حسین مالک جنت ہے. میرا حسین بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی طرف کرم کی نظر اٹھا کر پھینک دے گا وہ بھی آتش جہنم سے بچ کر جنت کی بہاروں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر. بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اب ایک جملہ اور کہہ دوں کیا بھائی؟ ٹھیک ہے صاحب، آپ کی اجازت ہے؟ میرے جانے کے بعد ان کو پکڑیے گا کہ حضرت بھی کہہ رہے تھے، انہوں نے کہہ رہے تھے دور حاضر کے منافقین یزید سے زیادہ پلید. دور حاضر فتاوی رشیدیہ میں حضرت لکھا امام حسین کی حرام ہے، شربت پلانا حرام ہے، سبیل لگانا حرام ہے، کھچڑا بنانا ناجائز ہے. یہ سب لکھا حضرت فتاوی رشیدیہ میں. تو اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ یزید سے زیادہ پلید ہیں، اس لیے کھانا تو پکا لینا ہے. انہوں نے ان کے ذکر کو بند کر دیا. اس نے پانی بند کیا تھا، انہوں نے سبیل بند کر دیا. اس نے کھانا بند کیا تھا، انہوں نے کھچڑا بند کر دیا. اب مصطفیٰ کے دیوانوں مجھے کہہ لینے دو کہ انہوں نے کھچڑا اور سبیل بند کر کے اگر یزید یک حق ادا کیا ہے تو ہم نے اور تم نے آج کی یہ بزم حسین سجا کر حسین کی محبت کا حق ادا کیا ہے، حسین کی دیوانگی کا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. کیا کہتے ہیں؟ بہت خوب. پیاس سے تڑپتے ہوئے مرے تھے، کربلا کے میدان میں حکومت کے لیے لڑے تھے. میں نے کہا نادانو، تم حسین پاک کی حکومت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہا ظالمو، تم میرے حسین کی حکومت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تم میرے حسین کے اختیار کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میرا حسین کربلا میں
प्यास से तड़पता हुआ नहीं मरा था, प्यास के लिए तरसता हुआ नहीं मरा था। ये तो वो सब्र था, उनका तहम्मुल था जिसका उन्हें मुजाहिरा करना था। वरना हक तो ये है कि जिस हुसैन का नाना, जिस हुसैन का दादा रेगिस्तान में एड़ियों को रगड़ दे तो आबे जमजम का चश्मा जारी हो जाए। क्या बात है। जिस हुसैन का दादा रेगिस्तान में एड़ियों को रगड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो आबे जमजम का चश्मा जारी हो जाए। और जिसका नाना 1400 सहाबा की तरफ उंगलियों को उठा दे तो आबे हयात का चश्मा जारी हो जाए। जिसका लाडला बेटा करबला की धरती पर, जिसका लाडला बेटा अजमेरे मोहल्ला की धरती पर आना सागर कटोरे को सागर की तरफ उछाल दे तो सारा सागर कटोरे में सिमट आए। वो हुसैन, पानी तो बहुत बड़ी बात, कसम खुदा की अगर अबरूए चश्म का इशारा फरमा देते तो हुसैन की प्यास बुझाने के लिए जन्नत की कौसर चली आती, जन्नत की कौसर चली आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल हबीब रज़वी साहब क़िबला। और हजरत मोहब्बत में नहीं बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत में अल्लाह। नहीं बोल रहा हूँ। बहुत खूब। जब गारे सौर में मेरे आका हिजरत की रात जलवागर हैं, सिद्दीक अकबर साथ में हैं। कौन सिद्दीक अकबर? सुभान अल्लाह। आका फरमाए अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे ऊंचा मुकाम मेरे सिद्दीक अकबर का है, रसूलों के बाद ऊंचा मुकाम मेरे अबू बकर का है, पैगंबरों के बाद आला मुकाम मेरे अबू बकर का है। वो अबू बकर के जिनके बारे में आका फरमाए कि वल्लज़ी बासनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन ला यदखुलुल जन्नता मुबग़िदुका वलौ काना लहू अमलु सबईना नबिय्या। ऐ अबू बकर तेरा दुश्मन, हदीस सुनो, ऐ अबू बकर तेरा दुश्मन 70 नबियों के बराबर इबादत करेगा तब भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह 70 नबियों के बराबर इबादत करे तो अबू बकर का दुश्मन जन्नत में नहीं जाएगा। तो बोलो जो आका का गुस्ताख होगा, जो बारगाह रिसालत का गुस्ताख होगा, तो 70 लाख मुझे रसूलुल्लाह के बाजू में दफन कर देना, मुझे आका के पड़ोस में दफन कर देना। और आए अली अगर दरवाजा ना खुले तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, हजरत मौला अली ने वसीयत पर अमल किया, रोज़ा रसूल के सामने हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपका यार गार आपके दरबार में हाजिरी की इजाजत चाहता। तो मुस्तफ़ा के दीवानों मज़ार रसूल से आवाज आ रही थी कि मेरे दोस्त को मेरे पास भेजो कि अभी तक अपने दोस्त ही का तो इंतजार कर रहा था, अपने हबीब ही का तो इंतजार कर रहा था। मुस्तफ़ा के दीवानों ये वो अबू बकर हैं। और जब मौला अली कब्र के अंदर गए, कब्र में हजरत अबू बकर को उतारना चाहा, कब्र में हजरत अबू बकर को उतारना चाहा तो सबसे पहले हजरत अली कब्र के अंदर गए। और जब कब्र के अंदर चले गए तो हाथों को बांध कर खड़े हो गए। हाथों को बांध कर खड़े होने के बाद चेहरे में एकदम संजीदगी आ गई और फिर उसके बाद जो है मुस्कुराने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर के लाशे को लिया, फिर ज़मीन के ऊपर रख दिया, ज़मीन के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद बाहर निकले, जो है तजहीज़ तकफीन हो गई, हाँ साहब हो गई। साहबा ने हजरत मौला अली से पूछा, अय अली तुम कब्र में गए थे तो बजाय इसके कि अबू बकर का लाशा लेते हाथ बांध कर खड़े हो गए थे, फिर तुम्हारा सहजा तुम्हारा चेहरा एकदम संजीदा हो गया था और उसके बाद चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। क्या बात है? इरशाद फरमाते हैं कोई माने या ना माने मगर अल्लाह की कसम जब मैं सिद्दीक की कब्र में उतरा तो मैंने देखा था कि अल्लाह के रसूल कब्र में तशरीफ लाए हुए थे और अपनी बाहों को फैलाकर
بکر صدیق کے جنازے کو لینا چاہ رہے تھے اور ارشاد فرماتے تھے اے اللہ میرے صدیق کے صدقے میرے امت کے بوڑھوں کی مغفرت فرما دے، میری امت کے بزرگوں کی مغفرت فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مقرر ذیشان، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہی صدیق اکبر ہے جب غار ثور میں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی میرے آقا، تو پانی کا انتظام تو نہ تھا، کہاں سے آتا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، آقا نے فرمایا ذرا صبر کر لو، اللہ بھی انتظام فرما دے گا، کچھ نہ کچھ سبیل پیدا فرما دے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر پیچھے مڑ کر دیکھو۔ صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پتھر سے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، ایک پتھر سے پانی کے قطرے نکل رہے تھے۔ جب غور سے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، مشک سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پیا، سیراب ہو کر پیا، پیڑ بھر کے پیا، اتنا پیا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہ پیا ہوگا۔ میرے آقا میں پیتا جاتا تھا، آقا مسکراتے جاتے تھے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں پیتا جاتا تھا ہجرت کی رات، جس رات مکے سے مدینے آ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں پیتا جاتا تھا، آقا مسکراتے جاتے تھے۔ جب میں پی چکا تو آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کچھ خبر ہے کہاں کا پانی پیا؟ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر کچھ خبر ہے کہاں کا پانی پیا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر اس غار میں پانی کہاں سے آیا؟ پھر یا رسول اللہ یہ میں نے کیا پیا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب تجھے پیاس کا احساس ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے حوض سے غار ثور کا کنیکشن ملا دیا اور تیری پیاس کو بجانے کے لیے جنت سے حوض کوثر کا پانی یہاں پر جاری فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، یاد شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ کے دیوانوں بتاؤ اگر صدیق اکبر کے لیے غار ثور میں پانی آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کے دلبر کے لیے، مصطفیٰ کے دلبر کے لیے کربلا معلیٰ میں پانی نہیں آ سکتا تھا؟ یقیناً آ سکتا تھا، مگر صبر اسی کا نام ہے نا بھائی۔ یزید کو دشمنی کس سے تھے؟ یزید کو تقریر میں ہم کبھی پانی نہیں پیتے مگر آواز اور گلا اس قدر سوکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ موقع دیتا ہوں، سبھی حضرات جھوم جائیے، مسکرائیے، تصور میں گنبد خضرا کو بسائیے اور اپنے آقا کی بارگاہ میں حسین اعظم کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد میں کچھ اور عرض کرنے جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے تو بتا دیں۔ بزرگوں کا احترام کیا کرو، امت کے بوڑھوں کا احترام کیا کرو، جن کے بال ہو چکے ہیں کیا کرو۔ کہ آقا نے فرمایا کہ میرا جو کلمہ پڑھنے والا بڑھاپے کی وجہ سے کسی بزرگ کا احترام کرے گا، آقا فرماتے ہیں کہ جب اس نوجوان کا بڑھاپا آ جائے گا تو عرش اعظم کے فرشتے اس کا احترام کریں گے، عرش اعظم کے فرشتے اس کا احترام۔ گالی نہ دیا کرو، ان کو جھڑکا مت کرو، بزرگوں کو ڈانٹا مت کرو، کرنا ہے تو ان کی تعظیم کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ ایک طرف 72، ایک طرف 22,000، سنو میاں امین، سنو بیٹا، ایک طرف 72 ہیں، ایک طرف 22,000 ہیں۔ اور سنو یہ سوال میرا آپ یاد رکھیے گا جناب کہ میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ یزید کا ٹارگیٹ کون تھا؟ یزید کا ٹارگیٹ کون تھا؟ اس کو پکڑ کے رکھیے، یاد دلا دیجئے گا۔ ایک طرف 72 اور ایک طرف آج لوگ
بھوپال گئے ہم ایک مرتبہ، مدرسہ ہے نا وہاں اپنا نظام الدین کالونی میں، تو وہاں ہم گئے تھے، جامعہ صابریہ ہے، تو ہم گئے ایک مرتبہ، ایک صاحب آستین کھول کر پاجامہ چڑھا کر بٹن سارے توڑ کر سینہ اپنا